بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں جہاں پر ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین, مجھے لگتا ہے کہ ریسنٹ ٹائمز کی سب سے بڑی ایک سٹوری جو ابھی بھی ڈیولپنگ سٹوری ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کا غائب ہونا, اس کے بعد ان کا احتجاج اور احتجاج کی شرکاء کا منتشر ہونا, اور آج تک کی ڈیولپمنٹس. اس ڈیولپمنٹ میں دو چیزوں کو آپ نے نہیں بولنا. ایک نصرت جاوید صاحب کی سٹوری جنہوں نے بڑی مائنر ڈیٹیلز تک سامنے رکھی ہیں آپ کے اور میرے, کہ کہاں پر علی امین گنڈا پور صاحب نے کھانا کھایا, ہیلی کاپٹر پہ کیسے اڑے, کس کس سے ملاقاتیں ہوئی, یہاں تک کہ انہوں نے F9 پارک سے آگے تک کا بتا دیا کہ جناب F10 میں. رائے یہ تھی کہ اگر چند دن یہ کراؤڈ, جتنا مومنٹم تھا, جتنا بڑا احتجاج تھا, چند دن یہ لوگ ڈی چوک میں اکٹھے ہو جاتے تو معاملات بہت بہتری کی طرف جا سکتے تھے. ہویا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے جب تک. اچھا، آپ نے سینئر صحافیوں کا کہا، آبویس ہے کہ میری جتنی عمر ہوگی ان کا اتنا تجربہ ہوگا، ہم سے زیادہ, اس سے ہم سے زیادہ. زیادہ بڑے محترم ہیں. لیکن میں اس آرگومنٹ کو باعث لیے نہیں کرتا کہ ایک احتجاج کی کال کا اس طرح سے اس کا انجام ہونا. عمران خان کی 27 سال کی جدوجہد بھی وہیں کھڑی ہے، عمران خان کا ورکر بھی وہیں کھڑا ہے. اور میں گزشتہ رات بھی ہماری یہی بات ہوتی رہی. دیکھیے، گزشتہ اگر ہم کسی دن ایک دن بیٹھ کے صرف واقعات کی ٹائم لائن کو ڈسکس کریں، 9 اپریل 2022 سے آنورڈ آج کی تاریخ تک، بلکہ اس لمحے تک جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو اس سارے ٹائم سپین میں متعدد موقع ایسے آئے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم شد، عمران خان ختم شد. نہیں ہوا نا. ہر بار اگلی بار پاکستان تحریک انصاف نے مزید مضبوط ہو کے بتایا اس نظام کو کہ آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں. اس بات پہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ورکرز کو جو اہمیت دی جانی چاہیے تھی، اہمیت بھی نہیں، جو چیز وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ ایٹ لیسٹ انہیں بتایا جاتا، انہیں اعتماد میں لیا جاتا تو یہ بہتر ہوتا. اور دوسری بات، تقریباً کوئی 850 900 کے قریب اسلام آباد پولیس جو ہے وہ فگر بتا رہی ہے، 1000 کے قریب، چلیں رفلی ہم 1000 کا آئیڈیا لگا لیتے ہیں، وہ ورکرز گرفتار ہوئے. اگر میں ایک اور دوسرا سینیریو ڈسکس کر رہا ہوں، میرے نزدیک تو اب بھی پاکستان تحریک انصاف نے اپنا مقصد جو ہے وہ اچیو کیا ہے. اس کا انجام بہتر ہو سکتا تھا، لیکن آرگنائزڈ ہو سکتا تھا، لیکن اپنا پرپز اچیو کیا ہے. وہ اس طرح سے کہ انہوں نے ڈی چوک آنا تھا. عمران خان نے اڈیالہ جیل سے بیٹھ کر اس نظام کو اپنے مسلز دکھانے تھے کہ میں ابھی بھی کر سکتا ہوں، تو وہ انہوں نے کر کے دکھایا، ورکر لڑے بھی. جو دوسری بات ہے، اگر لیٹ سپوز علی امین گنڈا پور والا یہ سارا ایپیسوڈ نہ ہوتا، اگین ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے، کوئی انہیں ہیرو مان رہے ہیں، کوئی ابھی شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ وہ ہمارے ہیرو ہیں. لیڈرشپ ہیرو مان رہی ہے, چند افراد لیڈرشپ کے. شہباز گل صاحب کا ٹویٹ مت بھولیے, ہم سوری خان صاحب کہ ہم آپ کو جیل سے رہا نہیں کروا سکتے. اچھا، دوسرا، میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا، میرے نزدیک اگین بڑے ہی احترام کے ساتھ، کہ یہ احتجاج عمران خان کو اڈیالہ جیل سے باہر نکال سکتا تھا، تو میرے نزدیک وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. ہمیں ریالٹی کو دیکھنا چاہیے. گزشتہ 2 سالوں میں جو کچھ ہوتا رہا، آپ یہاں پہ یا تو پھر وہ حالات ہو نا جو بنگلہ دیش میں ہوئے، آپ اور میں اس حقیقت کو مانیں کہ زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 ہزار بندہ تھا. یار سنیں، وہ ڈی چوک میں آ کے بیٹھ جائے، وہ پورے اسلام آباد میں آ کے بیٹھ جائے. سر، آپ ملک بند کر دیں. آپ کا عمران خان صاحب اس طریقے سے رہا ہوتے مجھے نظر نہیں آ رہے. یہ بات عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو پتہ ہے. عمران خان نے عدلیہ کے ذریعے رہا ہو کے آنا ہے، اور مقصد تھا آئینی ترامیم رکوانا. پاکستان تحریک انصاف اس میں کامیاب کس قدر ہوئی نہیں ہوئی مجھے نہیں پتا، لیکن میں اس کو دوسرے اینگل سے جب دیکھتا ہوں تو مجھے ابھی بھی لمحے موجود تک یہ آئینی ترامیم ناممکن لگتی ہیں. تھوڑا سا وقت لوں گا، میں ایک پکچر ڈرا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. علی امین گنڈا پور صاحب نہیں جاتے، علی امین گنڈا پور صاحب کی کسی سے انگیجمنٹ نہ ہوتی، وہ عمران خان کے اس موقف پر، اس بیان پر، ان ہدایات پر اسٹرکٹ رہتے، وہ آ کے ڈی چوک میں بیٹھ جاتے، کیا ہوتا؟ مجھے اس میں نہیں، مجھے اس میں، ہم نے یہاں پہ جیسے صورتحال دیکھی ہے نا، یہ ریاست جس نہج پہ چلی گئی ہے، تو ان کے لیے میں یہ الفاظ کہنا نہیں چاہتا، لیکن ان کے لیے 2 4 6 جانے کوئی زیادہ قیمتی نہیں ہے. سر، یہ دیکھا ہے ہم نے بڑی معذرت کے ساتھ، ہم نے 25 مئی کو نہیں دیکھا پنجاب میں لوگوں کو دریاؤں کی پلوں سے نیچے پھینکا گیا. اس ملک کی جوڈیشری نے سٹینڈ لیا نہیں لیا؟ سٹینڈ لیا 8 فروری کے بعد جا کر. تو اگر وہ سب لوگ آ بھی جاتے، گرفتاریاں اس سے زیادہ ہونی تھی، حالات اس سے زیادہ خراب ہونے تھے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مدعا پھر نہیں آپ سمجھ رہے. مدعا یہ تھا کہ بھائی جان جو علی امین صاحب نے کہانی سنائی، وہ تو جھوٹ، وہ تو بھائی اعتماد میں لے لو نا. اگین میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا انجام بہتر ہو سکتا تھا. کارکنوں کو وہ چیز نہیں دی گئی جو وہ ڈیزرو کرتے تھے. علی امین گنڈا پور 100% جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے، یہ معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے. ہم ٹھیک ہے، بطور صحافی
ہم نے جب فیلڈ میں ورکرز کو لڑتے ہوئے دیکھا تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ان ورکرز کو وہ اہمیت نہیں دی گئی. ہم تو اس پہ بات کر رہے ہیں, لیکن وہ ورکر آیا عمران خان کے لیے. عمران خان کہتا ہے کہ وہ اپنے ورکر کا بلکہ پوری عوام کا سب سے بڑا ہمدرد ہے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے پارٹی کے اندر کا, ہاں جہاں غلطی کوتاہی ہوگی, جہاں زیادتی ہوگی کسی کے ساتھ, ہم آواز اٹھائیں گے, ہم اٹھا رہے ہیں. اب معاملہ بڑی خوبصورتی سے وہ, چاہے مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آئی, کوئی کہہ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست دی گئی تھی, کوئی کہہ رہا ہے کہ پنجاب حکومت کا کوئی تھریٹ لیٹر آیا تھا. بہرحال جو بھی ہوا اس کے نتیجے میں اب عمران خان صاحب جو ہیں 18-19 اکتوبر تک کوئی ان کی سٹیٹمنٹ, کوئی ملاقات نہیں ہے. تو جب تک ایک ایکسٹریم یہ ہے, ہماری بڑی بدقسمتی ہے, ہم ہر موقع پہ نا ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں. سیاست ایکسٹریمز نہیں, آپ کو پتہ ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں ممکنات کا کھیل ہے. اب ایک ایکسٹریم ہے علی امین گنڈا پور غدار, ایک ایکسٹریم ہے علی امین گنڈا پور ہیرو. میں درمیان میں دیکھوں گا. میرے نزدیک یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں, میرے نزدیک سیاست گرے ایریا کا نام ہے. صاحب سر سیاست واقعی گرے ایریاز کا نام ہے. دیکھیں, میرے خیال میں کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے جب وہ کوئی تحریک لے کے چل رہی ہوتی ہے, بہت زیادہ محنت, بہت زیادہ قربانی اور یہ ساری چیزیں جو پاکستان تحریک انصاف نے دی ہیں وہ دینی پڑتی ہیں. مومنٹم جب آپ نے گین کرنا ہوتا ہے نا, تو مومنٹم بڑی مشکل سے, اس میں کئی سال, آپ نے جن صحافی کا تذکرہ کیا وہ میں نے بھی ان کو سنا, وہ دراصل کہہ رہے تھے کہ یہ جو تحریک ہے اس تحریک کو کھڑا کرنے میں بڑا ٹائم لگا ہے. یعنی 2-2.5-3 سال سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. وہ کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز 10 سال لگا دیتی ہیں, 1 دہائی لگ جاتی ہے ایک تحریک بنتے ہوئے, کھڑا کرتے ہوئے. تو جس جگہ پہ, جس پوائنٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پہنچی ہوئی تھی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ہی شخص ہے, اس کا نام عمران خان ہے, اور جتنے بھی ہیں, خواہ کوئی وہ وزیر اعلیٰ ہے, خواہ وہ کوئی سابق وزیر ہے, اس عمران خان کی آواز کے اوپر, اس کی کال کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. تو پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں, وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کی بہت بڑی اسٹرینتھ تھی, وہ عمران خان کے پیچھے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت گراؤنڈ میں لیڈ کر رہے تھے, وہ یہاں تک پہنچے. ان کو تھا کہ گنڈا پور صاحب آئے ہیں, جس قسم کی وہ بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں, چیختے ہیں, دھاڑتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, تو ان کو تھا کہ یار یہ بندہ عمران خان کی کہی ہوئی بات کے ساتھ کھڑا رہے گا. دیکھیں میرے تک آخری بات کیا پہنچی ہے عمران خان کی, میرے تک آخری بات یہ پہنچی ہے کہ آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے اور پہنچ کے احتجاج کرنا ہے جب تک پارٹی یا سیاسی کمیٹی جو ہے وہ کوئی اور فیصلہ نہیں کرتی. ابھی تک سیاسی کمیٹی کے لیے احتجاج جاری ہے جی, ابھی تک جب ہم یہ ریکارڈ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں, سیاسی کمیٹی جو ہے احتجاج پہ ہے, کارکنان اب نظر نہیں آ رہے ڈی چوک پہ, بلکہ اسلام آباد میں گرفتار ہو گئے, لوگ گھروں کو چلے گئے. تو یہ سارا جو جس طریقے سے کراؤڈ منتشر ہوا, اتنا بڑا کراؤڈ, اتنا جارحانہ لوگوں کی چارج کراؤڈ جو ہے وہ آیا ہوا تھا, وہ واپس چلا گیا. علی امین گنڈا پور صاحب کے پی ہاؤس چلے گئے, وہاں سے پھر جیسے انہوں نے کہا ہائیکنگ کرتے, وہ ساری کہانی ہم بات کر چکے ہوئے ہیں. وہ بھائی پی ٹی آئی کو کیا ملا اس سے, عمران خان جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا ملا, اور پاکستان میں جو ملک کا سیاسی منظرنامہ ہے اس منظرنامے میں آپ کیا چینج لے کے آئے ہیں. بلکہ آپ نے یہ رجسٹرڈ کروایا کہ آپ خیبر پختونخوا جیسا صوبہ, جہاں پہ ہم نے دیکھا اکثر سیلاب آ جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز, ظاہر ہے وہ زیادہ پنجاب کی نسبت زیادہ وہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو آپ وہ مشینری جو اس ڈیزاسٹر سے لڑنے کے لیے رکھی ہوئی تھی وہ لے کے آئے. یہی تصویر ڈرا ہوئی نا کہ آپ اتنی مشینری, اتنے واٹر کینن, اتنی آپ ریسکیو فلانی گاڑیاں لے کے آئے, توڑوا کے چھوڑ کے چلے گئے. رجسٹرڈ کیا ہوا, رجسٹرڈ یہ ہوا کہ ایک صوبہ, اس صوبے کا وزیر اعلیٰ جتھا لے کے آیا, چڑھائی کر کے چلا گیا. ٹھیک ہے یہ میڈیا کے اوپر ہونے والی بات ہے, لیکن زبان زد عام تو ہو رہی ہے. لوگ اب پی ٹی آئی کی خوبی کیا ہے, یعنی پی ٹی آئی کا جو پولیٹیکل کلچر ہے نا, سیاسی کلچر جو ہے پی ٹی آئی کا, وہ اتنا شاندار ہے کہ میں نے دیکھا ہے ماضی میں بھی متعدد دفعہ دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ, پی ٹی آئی کے کارکنان, دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں, اس کی ہم اثر یا اس کے مخالفین جو ہیں, اس کے برعکس جب قیادت کوئی غلط فیصلہ کر دیتی ہے, جب کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے قیادت سے, تو پی ٹی آئی کے لوگ بولتے ہیں, ہر چیز کو قبول نہیں کرتے. اچھا, جو وسیم نے کہا نا کہ رہا انہوں نے ہو جانا تھا, میری اس پہ اپنی ایک ذاتی رائے ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا تعلق جوڈیشری سے ہے, عدالتوں سے ہے. جس طریقے سے آج پی ٹی آئی کے وکلاء کی بغیر کسی درخواست کے وہ سماعت جو کل کو ہونی تھی وہ آج ہی بتا دیا کہ 18 کو ہونی ہے, تو یہ چیزیں ہمارے سسٹم میں ہوتی ہیں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے, یعنی اس سے بھی زیادہ ہم نے چیزیں دیکھی ہیں. تو ہاں میں یہ سمجھتا ہوں, میرا یہ ذاتی خیال ہے
کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی 2-4 دن نکال جاتی, کراؤڈ یہاں پہ بیٹھا ہوتا ایس سی او سے پہلے تو شاید بارگین بہتر ہو جاتی. شاید کوئی اندازہ آج پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے اپنے کارکنان کو کہ نومبر کے فلاں ہفتے میں عمران خان باہر آ جائیں گے. آئینی ترامیم خاص طور کے اوپر جو آئینی ترامیم ہیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی, ایک علیحدہ معاملہ ہے. خبریں یہی ہیں جو وسیم کہہ رہے ہیں, ان کی بلکہ حکمران اتحاد کے اندر بھی اختلافات ہیں, ود ان نون لیگ بھی مسائل ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, لیکن ابھی تک باقاعدہ ایک حکومتی جس طریقے سے کہہ لیں اعلامیہ آنا کہ جی ہم نہیں جا رہے اس سائڈ پہ, وہ چیز نہیں ہے. پلیٹ میں ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنا مسودہ جو ہے وہ بدھ کے روز دینے جا رہے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے اگر ایس سی او سے پہلے نہیں تو بعد میں وہ اجلاس بلا کے کر لیں گے, لیکن ابھی تک وہ چیز چل رہی ہے. تو جس مقصد کے تحت پی ٹی آئی آئی تھی اس مقصد کو تباہ کرنے میں علی امین گنڈا پور کے جو یہ سیاسی چال کہہ لیں یا ان کی جو اسٹریٹجی تھی اس کا بڑا رول ہے. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے اوپر تو کریٹیسزم ہو رہا ہے. ڈونٹ یو تھنک پی ٹی آئی تھوڑی بیک فٹ پہ چلی گئی ہے اس سارے کے بعد؟ دیکھیں قیادت آپ کی غائب, ٹوٹل قیادت غائب, منظر یہاں پہ کچھ نہیں ہے. جب منظر یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا, ہم حکومت کے بارے میں اکثر کہتے ہیں. اب دیکھیں جو کراچی میں کل افسوسناک واقعہ ہوا تو اس پہ اب دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم دفتر خارجہ کچھ بتاتا یا وزیر داخلہ کچھ بتاتے بجائے قذافی اسٹیڈیم کا دورہ کرنے کے, چائنیز امبیسی جو ہے پاکستان میں وہ بتاتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ انفارمیشن کو روک لیتے ہیں, جب آپ خود سے نہیں بتا رہے ہوتے, جب پبلک کے سامنے چیزیں نہیں آ رہی ہوتی کہ ہو کیا رہا ہے, تو پھر عجیب و غریب قسم کی اسپیکولیشنز ہوتی ہیں, کیوس کی سچویشن ہوتی ہے. اب شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہہ دیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ہمارے ہیرو ہیں. ہوں گے بھائی, آپ پارٹی کو بتائیں, آپ ان کارکنان کو بتائیں. یعنی میں ماضی میں بھی کہتا رہا ہوں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں نا, یہ عوام کو, اپنے سیاسی کارکنان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ربڑ کی بنی ہوئی ڈمیاں ہیں, ان کو جب لوڈ کیا جی چاہا ٹرک میں ڈالا اور جہاں لے گئے. ٹھیک ہے, لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ, اٹس ہارش ٹو سے ایون. شیر آیا اور ایونچولی شیر آ گیا, ایک دن شیر آ گیا. اللہ نہ کرے, اللہ سارے سی ایم, سارے آپ میں, ہم سارے پاکستانی, ایک پاکستانی جس کو محفوظ رکھے. جس طرح سی ایم صاحب نے یہ بار بار کہا کہ میں یہاں پہ تھا, میں یہاں پہ تھا, کل کو اگر واقعی ایک صوبے کا چیف منسٹر اغوا ہو جاتا ہے, چھوڑیں یار ثاقب صاحب, یہیں پہ چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں میں یوں کر کے گیا. کیوں گئے بھائی؟ آپ ڈر رہے تھے, آپ کو یہ خوف تھا جس آئی جی کو آپ اپنی اسمبلی میں جا کے للکار رہے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں باپ اور فلانا. آپ جاتے, آپ ڈی چوک میں اپنے ان کارکنان کے پاس پہنچتے جنہوں نے یہ اشور کیا کہ علی امین گنڈا پور اسلام آباد داخل ہو سکے, جنہوں نے یہ یقینی بنایا, وہاں پہ وہ 2 دن تک شیلن کا مقابلہ کرتے رہے. کیا وہ کارکنان علی امین گنڈا پور کو وہاں سے گرفتار ہونے دیتے؟ اور اگر گرفتار ہونے بھی دیتے, اگر علی امین گنڈا پور ڈی چوک سے گرفتار ہو بھی جاتے تو وفاقی حکومت آج اس جگہ پہ نہ کھڑی ہوتی جہاں پہ کھڑی ہے. بہت سارے لوگ آج حکومت سے سوال پوچھ رہے ہوتے کہ آپ کی ہمت کیسی ہوئی کہ آپ نے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اریسٹ کیا. آپ میں ہم لوگ سارے سوال یہ کر رہے تھے نا کہ علی امین کہاں پہ ہیں یار, ایک چیف ایگزیکٹو ایک صوبے. لیکن میرا ایک اور سوال ہے, اس سب سے زیادہ جو میرے نزدیک خطرناک چیز ہے نا, وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں رینجرز کا دھاوا بولنا تھا, رینجرز کا حملہ آور ہونا تھا. ایک پیراملٹری فورس ہے وہ, اور اس کے بعد وفاقی حکومت کا کے پی ہاؤس کے ساتھ جو آج کے روز سلوک رکھا گیا, آج کے روز جو اسے سیل کر دیا گیا, ہم اس پہ بات کیوں نہیں کر رہے؟ بات تو اس پہ ہونی چاہیے نا. یہ سیاسی تحریکیں آج ہیں, کل دوسری بھی ہو جائیں گی, لیکن اس سے ہم پریسیڈنٹ کیا طے کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, متفق. آج میں اگین کہہ رہا ہوں, دیکھیے چوہدری صاحب بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے کہا نا کہ شاید یہ ہو جاتا, علی امین گنڈا پور صاحب بیٹھے رہتے, شاید ہو بھی جاتا, لیکن اگین گرے ایریا ہے نا, سیاست ہے, ممکنات ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ 25 جو مئی کی میں بات کرتا ہوں نا, کنسیکوینسز چاہے تب جو بھی تھے یا اب جو بھی ہیں, یار عمران خان صاحب لیڈ کر رہے تھے 25 مئی کا احتجاج 2022 کا, کے پی سے آئے تھے. پریس کانفرنس سے پہلے ایک شاہ محمود قریشی کو فون کال رسیو ہوئی تھی کہ یہ سارا ایپیسوڈ ہوا نا. اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ F8 چوک جو ہے سینٹورس والا, وہاں تک پہنچے اور اس کے بعد چلے گئے. ڈی چوک میں بیٹھے کارکن جو ساری رات لڑتے رہے, انہیں صبح ہم صحافیوں نے جا کے بتایا کہ بھائی خان صاحب چلے گئے ہیں, وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. تو جو شخص لیڈ کر رہا تھا, جس کے نام پہ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے, وہ بھی تو یہی ایک بار کر چکا ہے. لیکن اب کے اور تب کے حالات میں ملک صاحب بہت ڈفرینس ہے کہ اب کیٹیگوریکلی ایٹ لیسٹ عمران خان جب گئے تھے, ایک تو شدت جو ہے تھی اتنی نہیں تھی اس وقت. معاملہ جو ہے وہ جب ان کے مخالفین جو کہتے ہیں کہ وہ کسی
सरबराह की तैनाती जो है वो रखवाना चाहते थे। अब मामला आईनी अमेंडमेंट्स का है। नहीं नहीं नवंबर का था। देखिए वो जो वो बात तैनाती रुकवाना चाहते थे वो पिंडी तक आए थे, वो नवंबर की बात पहले है। बात करें। It's too early, 25 मई। 25 मई को जब इमरान खान साहब यहाँ पे आए थे, वो अपने मुंह से अनाउंस करके गए कि अब हम खत्म कर रहे हैं, अब हम जा रहे हैं। सारे चलो वापस। अभी तक आज अली मीन गंडापुर साहब को गए हुए, ना, ना, पीटीआई ना, को ना, यहाँ ना, पे ना, पहुंचे ना, हुए। ना, 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 रुक जाए। अली मीन गंडापुर साहब चले गए, वो ट्रेल 3 चढ़े, वो हरिपुर गए, वो पैदल चलते रहे। किसी ने लोगों को बताया जो घरों से आए थे, किसी पॉलिटिकल जिन्होंने कमेटी मार खाई उनको पॉलिटिकल बताया। कमेटी ने बताया। उन्होंने कहा जी एहतजाज जारी है। मैंने आज शायद खटक साहब अपने शो में वही पूछा, वही मैं कहा, हमें कितने एहतजाज मुझे जारी? मुझे ये लगता है, बस थोड़ा सा वक्त लूंगा, कि इस स्टोरी के तमाम एंगल्स को डिस्कस करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ही डिस्कस हो रहे हैं, केपी हाउस डिस्कस होना चाहिए, पीटीआई की बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप पे भी उतना ही ऑनस है उनके कंधों पे जितना अली अमीन गंडापुर के। कहाँ है बैरिस्टर गौहर? कोई सियासी कमेटी का इजलास कोई वर्चुअली होता है, कोई उनका बयानिया आता है, कोई शख्स तो आके जुरत करे और आके उन वर्कर्स को बताए ना। तो ये मामला अली अमीन गंडापुर 100% गलत है, मैं उस पर मान रहा हूँ, लेकिन इस सारे मामले में इस पूरी पिक्चर को देखते हुए हमें बाकी एलिमेंट्स को निगेट करके सिर्फ अली अमीन गंडापुर के ऊपर फोकस करना मेरे नजदीक वो ज़ाहिर है वो तो ज़ाहिर है, सारे के जो सारे- राय साहब नहीं, सवाल करेंगे हमने उसका जवाब नहीं, देना है। लेकिन एट द सेम टाइम नुसरत जावेद साहब ने जो रगड़ दिया ना सारे के सारे, उन्हें बता रही है कि 4 वहाँ पे थे, वो- 3 वो वहाँ पे खबर मुलाकातें leak हुई, है। तो फिर वो सारा कुछ ही उसमें सारे ही कवर हो जाते हैं। आई थिंक अब तो आके इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट से, लेकिन हम लोग कह भी नहीं सकते, खबर की बुनियाद पे तज्जिया कर रहे हैं कि जनाब काफी सारे लोग और भी थे जो इस सारे ऑपरेशन का हिस्सा थे। ऐसी है। काफी सारे लोग और थे। एनीवेज नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ये स्टोरी ऐसी है कि जो डेवलप होती जा रही है, इसके परत खुलते जा रहे हैं पेज बाय पेज। तो जो इन्फॉर्मेशन हम तक आ रही है, कोशिश कर रहे हैं कि उसी के ऊपर तज्जिया